السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ خطبہ مسنونہ میں ایک چھوٹی سی سورہ پڑھی گئی، خطبہ مسنونہ یعنی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھتے تھے وہ خطبہ ہے الحمدللہ نحمدہ۔ خطبہ مسنونہ میں جو چھوٹی سورت پڑھی گئی، ہم بچپن سے اللہ کے فضل سے ہمیں شعور جب سے آیا ہے تب سے سورہ ہم کو یاد ہے۔ ہم مطلب میرے جنریشن کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج حالت کیا ہے ہمارے بچوں کی؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے فضل سے جب سے شعور آیا تب سے سورہ ہمیں یاد ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آج دوستوں نے چاہا کہ اس عنوان پر آج تقریر ہو جائے، تو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ کون ہاتھی والے ہیں؟ یمن میں، یمن کا کیپٹل کیا ہے سلمان؟ جو بھی بتائے گا اس کو 500 دیا جائے گا۔ ایجپٹ ایک الگ کنٹری ہے۔ یمن کا کیپٹل صنعاء، کیا ہے؟ صنعاء۔ یہ حدیثوں میں بہت آیا ہے اس کا نام۔ تو یمن کا کیپٹل تھا صنعاء۔ صنعاء میں حبشہ کے بادشاہ نے ایک فوج بھیجی کہ صنعاء میں وہاں پر جو نصارہ رہتے تھے یعنی کرسچنس رہتے تھے ان پر ظلم ہوا، تو جب ان پر ظلم ہوا ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو جو شام میں سیریا میں جو ہرقل تھا تو اس نے حبشہ، وہاں بھی نصارہ رہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ نجاشی۔ اس وقت جو نجاشی تھا، جیسے یہاں پہ پرائم منسٹر کہتے ہیں، پریزیڈنٹ کہتے ہیں نا، اس وقت جو نجاشی تھا اس نجاشی کو حکم دیا کہ تم سے قریب ہے ایتھوپیا، آج حبشہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھوپیا۔ تو ایتھوپیا سے یمن قریب ہے، تو تم لشکر بھیجو اور ہمارے لوگوں پر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لے لینا۔ تو ابرہا نے، نجاشی نے ابرہا نامی ایک لیڈر کو اور اس کے ساتھ دوسرے کو بھیجا، اور وہ آ کر یمن پر حملہ کیا اور جیت گئے۔ اب ابرہا نے کیا کیا کہ ابرہا نے وہ جو دوسرا لیڈر تھا اس کو کہا کہ دیکھو ایک لیڈر چاہیے، ہم دونوں
لڑیں گے، جو بچے گا وہ لیڈر، جو مرا مرا۔ اب یہ بات ہوئی اور ابرہہ اور اس لیڈر کے درمیان جنگ ہوئی اور ابرہہ جیت گیا، بادشاہ بن گیا۔ اب جو خبر نجاشی کو پہنچی، نجاشی غصے میں آیا، دو لیڈروں کو بھیجا، میں سلمان کو بھیجا، عبد الرحیم کو بھیجا، یہ سلمان کو جا کر کچھ کام کرو، تو انہوں نے عبد الرحیم کو جان سے مار دیا، خراب کام کیا نا۔ اب نجاشی غصے میں آ گیا کہ ابرہہ کو میں پنشمنٹ دوں گا۔ یہ ابرہہ بڑا چالاک تھا، اس نے کیا کیا کہ نجاشی کو خط لکھا، خط میں لکھا، نجاشی کی تعریف کی، اپنی بے بسی بتائی، معافی طلب کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ایک ایسا چرچ بنایا ہے، کنیسہ جسے عربی میں کہتے ہیں، میں نے اتنا بلند چرچ بنایا ہے، وہ اتنا بلند تھا کہ لوگ اسے دیکھتے تو ان کے سروں کی ٹوپیاں نیچے گر جاتی، اتنا بلند چرچ۔ کہا کہ یہاں عرب میں، عرب کے نیچے ہے یمن، آپ دیکھیں گے تو سعودی عرب جو ہے اس کے نیچے ہے یمن، عرب میں سب لوگ مکے میں ایک اللہ کا گھر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے کعبہ، سب کے سب کعبے کے طواف کو جاتے ہیں، میں نے اتنا عظیم و شان بنا دیا ہے کہ اس کے بعد سارے عرب کعبے کو چھوڑ کر یہاں آئیں گے۔ یہ لیٹر لکھا۔ اب اس لیٹر میں اتنی میٹھی میٹھی باتیں تھیں کہ نجاشی کا غصہ کم ہو گیا، اب یہ بنا دیا گیا۔ جب یہ خبر عربوں کو پہنچی کہ کعبے کیا آلٹرنیٹ بن گیا ہے، کعبے کو چھوڑ کر اس چرچ کی عبادت ہو، اس چرچ کے گرد طواف ہو، ایسا منصوبہ ہے، تو عربوں کو غصہ آیا۔ ایک سرفرا ایسا نکلا کہ موقع بنا کر یمن پہنچا، یمن میں اس کنیسہ میں پہنچا، اس چرچ میں پہنچا، اندھیرے میں دیکھا جب کوئی نہیں ہے، وہاں پر غلاظت کر دی، پیخانہ کر دیا، اور پھر اس غلاظت سے اس چرچ کا جو قبلہ تھا، اس قبلے کی دیواروں پر اس غلاظت کو لگا دیا، اتنی شرارت کر کے بھاگ گیا۔ اب صبح ابرہہ اتنی، یعنی ماربل سے بنائے گئے تھے، ہیرے جواہرات لگائے گئے تھے، عظیم الشان چرچ، اور اس کی بنائی، لوگ ہیرے موتی لگاتے ہیں نا، کس لیے لگاتے ہیں؟ کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، اس کی ریسپیکٹ کریں، اس لیے بناتے ہیں۔ تو اب یہ ریسپیکٹ کی جگہ پیخانہ کر رہا ہے تو غصہ آئے گا نا۔ امید کیا ہے کہ ہیرے جواہرات کو دیکھ کر عرب اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ عرب کے دل میں کعبے کی محبت ایسی ہے، ہیرے جواہرات کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو کس قابل سمجھا؟ اس قابل سمجھا۔ اب ابرہہ کو غصہ آیا، اس نے کمیٹی بنائی کہ کس نے کیا، تب پتہ چلا کہ یہ ایک آدمی کیا، اور یہی حال اکثر عربوں کا ہے۔ ان کو اس کعبے سے اتنی محبت ہے کہ جب بھی ہم کہیں گے کہ کعبے کا آلٹرنیٹ ہے، بدل ہے، تو ضرور سب کے سب یہی کام کریں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ عربوں سے بدلہ لے کر کیا فائدہ ہم کو دشمنی بنانی؟ اس کی جڑ وہ کعبہ ہے، اس کعبے کو توڑ دیں گے تو اب ان لوگوں کو کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے ہمارے عبادت خانے میں آنے کے۔ تو اب اس چیز کا ارادہ کر کر ابرہہ لشکر لے کر نکلا۔ معتبر روایتوں میں آیا کہ 60,000 کا لشکر۔ اب یہ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ مکہ کوئی بڑے بادشاہ کا کیپٹل نہیں ہے، مکہ ایک گاؤں ہے، ایسا گاؤں جہاں کسی بادشاہ کو اس گاؤں پر حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، خواہش بھی نہیں آئے گی۔ نہ کوئی کھیتی ہے وہاں پر، نہ کوئی نہر ہے، ایک زمزم ہے، وہ بھی مکے والوں کو معلوم ہے کہ وہاں پر زمزم ہے۔ بادشاہ پکڑتے ہیں تو کیسی بستی پکڑتے ہیں؟ جہاں پانی ہو، جہاں کھیتی ہو، وغیرہ وغیرہ، جو راستوں کے بیچ میں ہے، یہ نہیں، یہ پہاڑوں کے درمیان ہے، کسی کو رغبت بھی نہیں آئے گی۔ تو ویسی بستی، وہ گاؤں ہے، وہ اس گاؤں کو ہرانے کے لیے 1000 آدمی کافی تھے یا 2000 کافی تھے۔ 60,000 کا لشکر، اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ کتنے ہاتھی تھے؟ اکثر روایتوں میں آیا ایک ہی ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود، اور چند روایتوں میں آیا کئی ہاتھی تھے، چند لوگوں نے کہا کہ 8 ہاتھی تھے۔ جو بھی تھے، ہاتھی کو کیوں رکھا گیا کہ جب عمارت توڑیں گے نا، بلڈوزر ہوتا ہے نا اس زمانے میں، وہ اس زمانے میں ہاتھی بلڈوزر کا کام کرے گا۔ اور جو محمود تھا، اتنا بڑا ہاتھی تھا کہ لگتا تھا کہ پہاڑ چل رہا ہے،
بہت بڑا ہاتھی. اب بڑا ہاتھی کو تو پہاڑ کے سائز کا ہاتھی سمجھ جاؤ ان کو, کیا حضرت اتنا بڑا ہاتھی. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کو دیکھ کر بولتے نا بھائی چٹان بھائی, انہوں کیسے ہی بولتے ہیں چٹان بھائی, پہاڑ بھائی, ہاتھی ایسا کا تھا بھائی بولتے نا. تو اتنا ہاتھیوں میں بہت اونچا بڑا ہاتھی تھا, افریقہ کا ہاتھی. دیکھیں افریقہ کا ہاتھی, بڑے بڑے کان اس کے. انڈیا کا ہاتھی نرم رہتا ہے, گول رہتا ہے, لگتا ہے کہ کسی کو کچھ نقصان ہی نہیں پہنچائے گا. پیارا ہاتھی ہے, ہمارا ہاتھی ہمارے جیسا ہے, نرم نرم. وہ افریقہ کا ہاتھی تھا, جنگلی ہاتھی. تو محمود کے ساتھ یہ ہاتھی جائیں گے, رسی بنیں گے دیواروں پر, کھینچ کر توڑ دیں گے. اب جب نکلا تو یمن میں جو عرب تھے وہ لوگ جمع ہوئے, جا کر ابرہہ سے ریکویسٹ کیے کہ دیکھو ہم معافی مانگتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ابرہہ نہیں مانا. تو ان کا جو یمن کا جو عربوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ذو نفر. کیا نام تھا؟ اچھا نام ہے, اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے نہیں رکھتے, ذو نفر. اب یہ ذو نفر کیا کیا, یہ بولا کہ نہیں ہم جانے نہیں دیں گے, مجھ سے لڑنا پڑے گا. ابرہہ نے اس کو ہرایا, قیدی بنا لیا. قریب تھا کہ ابرہہ ذو نفر کو قتل کر دیتا. ذو نفر نے کہا مجھے قتل کر کے آپ کو کیا ملے گا, تو اس کو قیدی بنا لیے, ذو نفر قیدی. اب جا رہے ہیں. اب راستے میں ایک اور کنانہ کچھ گاؤں ہے, ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ فوج نکلی ہے. کہاں نکلی ہے؟ کعبے کو ڈھانے کے لیے. کعبے کی عظمت ایسی تھی دلوں میں. اب ان کا سردار نفیل بن حبیب نکلا, یہ فوج لے کر. اس کو بھی ابرہہ نے ہرا دیا, نفیل کو قیدی بنا لیا. جب نفیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, نفیل نے کہا مجھے قتل کر کے کیا ملے گا, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کعبہ کہاں ہے, شاید میں آپ کو راستہ بتا دوں, اپنی جان بچانے کے لیے. اب نفیل راستہ بتاتا ہوا ابرہہ. کب شروع ہوا تھا بیان؟ تو ابرہہ کے ساتھ اب یہ قریب پہنچے, مکے کے قریب پہنچے. مکے کے قریب پہنچ کر مکے سے تھوڑا باہر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور اپنے سپہ سالار کو بھیجا, جا کے مکے والوں کو ڈراؤ. اب یہ سپہ سالار گیا, جا کر مکے والوں کے اونٹ, بکریاں, گائے وغیرہ جو ہے سب چھین کر لے کر آ گیا. اب مکے والے پریشان. مکے میں سردار کون تھے اس وقت؟ حضرت سیدنا عبد المطلب. حضور صلی اللہ علیہ, اس میں روایتیں تھوڑے کہتے ہیں عبد المطلب, تھوڑے کہتے ہیں عبد المطلب. اکثر جو رواج ہے عبد المطلب ہی کہا جا رہا ہے. تو حضرت عبد المطلب یہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا. ان کے فرزند حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. تو حضور کے دادا اس وقت سردار تھے. تو اب ان کو خبر پہنچی حضور کے دادا کیسے سردار ہوں گے, یہ دادا بھی سردار, حضور کے نواسے بھی سردار. یہ جو فیصلہ لیتے ہیں صحیح فیصلہ لیتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ کتنا ہے لشکر, 60,000 کا, اور 7 ہاتھی بھی ہیں. ہمارے کیا ہے, یہ ان کے پاس کوئی لشکر ہی نہیں. گاؤں والے کا کیا ضرورت ہے لشکر کی, تو ہمیں کوئی لشکر نہیں ہے, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اتنے میں اب کیا نام ہے اس کا, ابرہہ نے اسود بن مقصود نامی ایک سپہ سالار کو بھیجا, جاؤ جا کے مکہ کے لیڈر کو لے کر آؤ, کیونکہ ان کو مارنے کے لیے میں نہیں آیا. میرا مقصد کیا ہے, کعبہ توڑنا, وہ میں کر کے چلا جاؤں گا. ان کے لیڈر کو بلاؤ. اور آئے, آ کر حضرت عبد المطلب کو بلایا کہ چلو ابرہہ بلا رہا ہے. تو حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے. وہ اپنے ٹینٹ میں تھا, عالی شان ٹینٹ میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. جو ہی اس نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب داخل ہوئے, آپ کا جمال, آپ کے چہرے پہ روب, یعنی نور مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. تو دیکھتے ہی وہ فوراً, ذرا سوچیں, بادشاہ کتنے, 100 آدمیوں کا سردار بن گیا تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. یہاں پر 60,000 اس کا لشکر ہے جو اس ٹاسک کے لیے نکلا ہے. اب اس کا لشکر کیا ہوگا. ابھی اس نے یمن پر فتح حاصل کی ہے. یمن پر اتنا بڑا بادشاہ اور اتنے ہاتھیوں کے ساتھ آیا ہے, اور آیا کس کام کے لیے, راؤڈیزم کے لیے آیا, توڑنے کے لیے آیا ہے. تو وہ تخت پر کتنے تکبر سے بیٹھا ہوگا. اس کے سامنے مکہ کچھ بھی نہیں ہے, اور مکے کا سردار تو اور کچھ نہیں ہے. تو جب آئے فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کو ہی پتہ نہیں چلا کہ کیسے اٹھ کر کھڑا ہوا. یہ تھی ان کے چہرے پر جلال و جمال.
سمجھ گیا کہ بہت بڑے شریف آدمی ہیں. آیا اور ان کے لیے نیچے بچھایا گیا، ایک قالین بچھائی گئی، اس پر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا. اللہ اکبر. بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ سیٹ شیئر نہیں کریں گے. نیچے آ گیا، آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، بیٹھ کے بہت عزت کیا آپ کی. آپ سے پوچھا، آپ بولے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں. وہ سمجھا کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں یا کعبے کو چھوڑ دیں، یا اس کے بعد ہم کعبے میں آدمیوں کچھ نہ کچھ تو پروپوزل دیں گے نا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، اس نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے. کہا کہ جو تم نے اونٹ وغیرہ جو پکڑ لیے نا، اس میں 200 اونٹ میرے تمہارے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں. اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. ابرہہ کو تعجب ہوا. کہا لقد كنت اعجبتنی اذ رأیتک، جب میں نے تمہیں دیکھا نا تو تم مجھے بہت پسند آئے، بہت پسند آئے. وقد زہدت فیک، اب میں تم سے بیزار ہو گیا. عندما کلمتنی، یا جو تم نے بات کی نا، یہ بات سننے کے بعد اب تم میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بیزار ہو گیا میں. کہ میں سمجھا کہ اتنا عالی شان صدر آئے ہیں، آ کر کعبے کے بارے میں بات کریں گے. آپ ایسے لیڈر ہو کہ کعبے کے آپ متولی ہو، کعبے کو چھوڑ کر آپ کے 200 اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو. ارے ایسے آدمی کے لیے میں عزت کر دیا. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں انی انا رب للابل، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میرے ذمے میں ہے. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور اس گھر کا ایک رب ہے، یمنع سیمنعہ، ان قریب وہ اس کی حفاظت کرے گا. چہرے کو دیکھے عزت بڑی، پہلا جملہ سنے عزت گھٹی، دوسرا جملہ سنے ہائے تیش میں آ گیا. کہا کہ کوئی آج کعبے کو نہیں بچا سکتا. عبد المطلب نے کہا جو کرنا ہے تم کرو، میرے طاقت نہیں ہے بچانے کی، اس کا رب ہے، ہمیں امید ہے کہ اس کا رب اس کو بچائے گا. اب سیدھے عبد المطلب آئے، مکے والوں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، لڑنا مطلب سوسائڈ کرنا ہے، مرنا ہے. اللہ کا گھر ہے، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا، اب اللہ کے حوالے، اللہ کا ہر گھر کر دیں گے. ہم پہاڑوں پر چلے جائیں گے، جو ہونا ہے وہیں سے ہم دیکھیں گے. پھر حضرت عبد المطلب آتے ہیں، کعبے کی دروازے کی جو کڑی ہوتی ہے جسے ٹھوکا جاتا ہے، اس کو تھام کر بڑے بڑے رئیسوں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے رب، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے گھر کی حفاظت فرما. اس گھر میں نہ صلیب لگے، نہ کوئی دوسری بات ہو، یہاں تیری بات ہو، تیری عبادت ہو، تیرے گھر کی حفاظت فرما. بہت بڑی پیاری دعا کی، جس کا مفہوم یہ ہے. یہ دعا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے سارے مکے والوں کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے. اب ابرہہ دن آیا جس دن مقرر کیے تھے کعبے کو ڈھانے کا. اب لشکر کو لیے، ہاتھیوں کو تیار کیے، نکلے. اب ہاتھیوں کا جو سردار، اگر ایک ہاتھی ہے تو ایک ہی ہاتھی تھا، محمود. اگر وہ ہاتھیوں کا سردار تھا تو محمود تھا. تو اب یہ جو نفیل بن حبیب تھا، یہ اس کے دل میں تو کعبے کی محبت ہے نا، تو آخری دم تک کوشش کر رہے ہیں. یہ آیا، آ کر ہاتھی کے کان میں کہا کہ اے محمود، تیرے رب کا گھر ہے یہ، جب بھی تجھے کہیں آگے بڑھنے کے لیے بیٹھ جا. اب ان کی بات جب دل میں تڑپ ہونا تو بات اثر رکھتی ہے. وہ عربی تھی، وہ ہاتھی تھا، اثر رکھتی ہے بات. خود نیک ہو جاؤ، اپنی نیت اخلاص ہو. نفیل کی نیت میں کیا تھا؟ کعبہ بچنا. اس کے لیے جو کوشش کرنا ہے نفیل کوشش کیا. اب جو ہی ہاتھی کو کہا کہ کعبے کی طرف بڑھے، ہاتھی بیٹھ گیا. اٹھا رہے ہیں ہاتھی کو، نہیں اٹھ رہا ہے. اس کے سر پر چاقوؤں سے چبا رہے ہیں، نہیں اٹھ رہا ہے. محمود تھا، نام کیا تھا اس کا؟ محمود. اللہ کا ہاتھی تھا، اٹھ نہیں رہا ہے بالکل. اب دیکھیں کہ دوسری طرف پلٹاتے، یمن کی طرف پلٹاتے، بھاگتا یمن کو. سیریا شام کی طرف پلٹاتے، بھاگتا. مشرق کی طرف پلٹاتے، بھاگتا. کعبے کی طرف اس کو آگے کرتے، بیٹھ جاتا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میں دھیرے دھیرے ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا. الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یعنی جب یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے
تو جو یہ سورہ مشرکین سنتے تھے ان میں سے اکثر نے واقعہ دیکھا تھا. ولید بن مغیرہ نے دیکھا تھا, عتبہ ابن ربیعہ نے دیکھا تھا, اکثر لوگوں نے دیکھا تھا. الم ترى, کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, الم ترى, کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیف, کیسا, فعل, کیا, ربک, تمہارے رب نے, باصحاب الفیل, فیل کہتے ہیں ہاتھی کو, اصحاب کہتے ہیں والوں کو, لوگ, ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اس نے نہیں کر دیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہیں ڈالا؟ یعنی انہوں نے جو مکر کیا تھا, جو سازش کی تھی, جو اسٹریٹجی تھی, ان کی جو پلاننگ تھی, وہ تمام اسٹریٹجیز, پلاننگ, سب کو کیا اس نے برباد نہیں کر دیا؟ کیسے؟ اٹھ نہیں رہا ہے ہاتھی, ختم, جو بھی پلاننگ تھی ختم, ہاتھی کو لے کے جانا ہے, پورے کے پورے ہاتھی کے پیچھے لگ گئے. اب یہ بیٹھ گیا, بڑے پریشان تھے. اب سوچا کہ چلو لشکر لے کے آگے بڑھیں گے. وہ ہاتھی نہیں اٹھتا تو اس کے ساتھ ہاتھی بھی نہیں اٹھتے. جو سردار ہوتا ہے نا, وہ منہ کیا تو سب منہ کریں گے. اب اتنا بڑا, اب توڑیں گے کیسا؟ سوچ چڑھ کر جانا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا یا چھوڑا, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ, ان پر, طَيْرًا, پرندوں کو, ابابیل, پرندوں کی ٹکڑیوں کو, چھوٹی چھوٹی پرندوں کی جماعتیں جاتی ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں ٹکڑیاں جاتے ہیں, تو پرندوں کی جماعتوں کو بھیجا. ابابیل کا ایک معنی کیا ہے؟ پرندوں کی جماعتیں. ایک معنی کیا ہے؟ ایک خاص قسم کے پرندے ہیں. آپ ابابیل دیکھیں گے, کبوتر سے تھوڑا چھوٹا. تو وہ پرندے آئے. کیسے آئے؟ حدیثوں میں آیا, اس کی چونچ میں ایک کنکر, 2 پیروں میں 2 کنکر, ہر ایک پرندہ 3 کنکریاں لے کر. وارسل علیہم طیرن ابابیل, اب وہ کیا کرتے تھے؟ ترمیہم, وہ پھینکتے تھے ان پر, بحجارتن, کنکریوں کو, حجرتن, حجارتن, من سجیل, سجیل کہتے ہیں مٹی, چکنی مٹی سے بنی ہوئی کنکریاں, پتھر کی کنکریاں, وہ ان پر ڈالتے تھے. روایت میں آیا کہ جس ہاتھی پہ ڈالنا ہو یا جس آدمی پہ ڈالنا ہو, اس کنکری پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا. یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ مودی کے لیے ہے, امت شاہ کے لیے ہے. ڈرو نہیں بھائی, کیا بھی نہیں ہوگا. میرا رب جو وہاں پہ کنکری برسایا, یہاں بھی برسائے گا, ضرور برسائے گا. وہاں امتحان میں کامیاب ہو گئے حضرت عبد المطلب, یہاں ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے. جو مصیبت آتی ہے نا, ہمیں جانچنے کے لیے, اللہ جانچنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں. وہاں کامیاب ہو گئے, رب کے حال, میرا رب بچائے گا, ایمان مضبوط تھا وہاں پر. تو وہ کنکریاں لے کر آئیں. وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل, تو ان تمام فوجیوں پر جس کا نام تھا اس کے سر پہ کنکری پڑتی اور سیدھے ماتھے کے سے گھس کر سارے جسم سے ہوتی ہوئی پیچھے سے نکل جاتی تھی. اور جو ہی وہ نکلتی, اس کے بعد اس کا اثر یہ ہوتا کہ ان کے جسم کے اعضاء تھوڑے تھوڑے کٹ کر گرنا شروع ہو جاتے. پیرے ناخن کے جو پور ہیں نا, یہ نکلتے, دھیرے دھیرے انگلی نکل جاتی, پھر کان نکل جاتا, ایک جسم. شاید وہ بیماری کیسی تھی, یہ بیماری ان کو آ جاتی. تو اب یہ کنکریاں جب برسیں تو آنکھ میں ایک جلن شروع ہو جاتی ہے. یہ سب بھاگنے لگے, لیکن محمود کو کنکری نے کچھ نہیں کیا. ہاں, اللہ کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے نا, وہ عام عذاب سے بھی بچ جاتا ہے انشاءاللہ. اب یہ بھاگے, کہاں بھاگے؟ یمن کی طرف بھاگے, اور ان میں سے کئی راستے میں مر گئے. اور روایتوں میں آیا کہ ابرہہ پہنچا یمن پہنچا, اس کے جسم کا ناخن سب نکل رہے تھے, جسم کا گوشت کٹ کر گر رہا تھا. جب وہ یمن نکلا تھا شان و شوکت کے ساتھ, کیا کیا کپڑے پہن کے نکلا ہوگا, جب پہنچا تو روایتوں میں آیا چوزے کی طرح ہو گیا. چوزا ہوتا ہے نا, اس طرح آ کر یمن میں واپس پہنچ کے مر گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے فجعلہم, اللہ نے اس کی فوج کو, ان کو کر دیا کعصف, عصف کہتے ہیں کھیتی کی پتیاں, کھیت ہوتی ہے نا اس کی پتیاں. کعصف مأکول, مأکول کہتے ہیں کھائی ہوئی.
جانور پتے چبا کر پھینکتے ہیں تو کیسے ہو جاتے ہیں، ایک پتا بکری چبا کر پھینک دے تو اس طرح وہ ہو گئے. جو فوجی تھے وہ کیسے ہو گئے؟ کھائی ہوئی کھیتی کی پتی کی طرح ہو گئے. فجعلہم کعصف مأکول. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو برباد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی. اور یہ واقعہ ہوا کب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سال حضور پیدا ہوئے اسی سال یہ واقعہ ہوا. اور کتنے دن پہلے ہوا؟ اکثر روایتوں میں آیا حضور کے ولادت کے 50 دن پہلے ہوا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اس کو گنا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے جو ایسے کام ہوں جو دوسرے نہیں کر سکتے، چمتکار ہوں، عجیب کام ہوں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس. کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس. معجزے کا معنی کیا ہے؟ نبی اپنی نبوت کی دلیل دیتے ہوئے جو کام کریں جو دوسرے نہیں کر سکتے اس کام کو معجزہ کہتے ہیں. معجزتن بولے تو سامنے آگے والے کو عاجز کر دینا. آگے والا پوچھتا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. ایسا شق قمر کر دیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کر وہ اب ہار گیا، عاجز ہو گیا، اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ آپ نبی ہیں. تو نبی اپنی نبوت کے اعلان کے بعد جو چمتکار کریں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ. نبوت سے پہلے یہاں پہ وہ غرض نہیں ہے، کوئی یہاں پہ آیا ہی نہیں ابھی. یہاں پر جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاس. ولی سے جب ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی عزت بڑھانا چاہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ہے کہ حضور کے ولادت کے 50 دن پہلے یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا، لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بڑھ گیا. مطلب یہ ہے کہ حضور کو ماننا ان کے لیے آسان ہو گیا. پہلے ہی زمین بنائی جا رہی ہے کہ حضور کو ماننا ان کے لیے آسان ہو گیا. تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر حضور کے پیدائش اہم ہوتی تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجری کیلنڈر شروع کرنا تھا، ہجری کیلنڈر کون سا سال پہلا سال رکھا جائے گا، مشورہ چلا. تو جس سال ہجرت ہوئی اس کو پہلا سال بنایا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کے پیدائش کے دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو پہلا سال حضور کے ولادت کا دن ہوتا. اس زمانے میں کوئی ایک سٹارٹ ہی نہیں تھا، عربوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں تھا جس کا 1 ہو. اب جو کرسچن ایرا کا کیلنڈر ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یا آپ کے اوپر جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. عربوں کے پاس ایک کیلنڈر نہیں تھا. تو کیلنڈر کیسا ہوتا تھا؟ جو بھی بڑا حادثہ ہوتا اس حادثے سے حساب لگاتے تھے. سمجھ میں آئے؟ وہ طوفان کے 5 سال بعد، وہ زلزلے کے 4 سال بعد. اسی طرح عرب مکے کی ہسٹری میں سب سے بڑا واقعہ ہاتھیوں کا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاتھی کے واقعے سے ہی سال گننے شروع ہوئے. تو عربوں میں جو عادت تھی کہ بڑا حادثہ ہونے کے بعد سال اسی سال سے شروع ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ حضور کی پیدائش کے سال کو یاد رکھنے کے لیے ایک کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سورہ بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. تو اس زمانے کا کلچر سمجھ گئے نا با. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 50 دن بعد پیدا ہوئے. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور اس واقعے سے ہمیں کیا بڑا سبق ملتا ہے کہ جب آدمی اپنے معاملے کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. تو آپ کو آج ایک تحفہ دیتا ہوں میں، اس کو قبول کریں کہ قرآن اٹھائیں نا، کہ جب آپ کو لگے کہ لوگ آپ کے ساتھ سازش کر رہے ہیں،
آپ کو لگے کہ لوگ آپ کے ساتھ سازش کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس سازش کا توڑ نہیں ہے، کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، تو ایک آیت پڑھیں. وہ آیت کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بولیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس کا معنی کیا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جو بھی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو، آپ کو مرڈر کرنا چاہتا ہو، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، یہ آیت پڑھ دیں. اس کا معنی کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کون کیا سازش کر رہا ہے سب جانتا ہے. یہ آپ اکثر میں جب بھی بولتا ہوں لوگ آیت نمبر پوچھتے ہیں، تو آیت نمبر 40/4 سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 40/4 میں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ آیت کس نے پڑھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مومن تھے جن کو فرعون برباد مار دینا چاہتا تھا، تو انہوں نے آیت پڑھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس آیت کے بعد کی آیت کیا ہے؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سیئات ما مکروا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وہ لوگ جو ان کے خلاف مکر کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، اس سازش کی برائی سے بچا لیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ تھا کہ اس بھروسے پر اور اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی اور اللہ کے حوالے سپرد کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کی حفاظت کی. تو آج اگر اللہ کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، حفاظت نہیں ہو رہی ہے، تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے توکل میں کمزوری ہے. ہم آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانچ میں کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہر اللہ کی مسجد کی طرف جو بھی نگاہ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اصحاب فیل برباد ہوئے اسی طرح سب کو برباد کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.